بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو کہانی کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کے اس قصے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، بتوں کو توڑنا، آگ میں ڈالے جانا، نمرود بادشاہ کا انجام، ملک شام کی ہجرت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، بیت اللہ کی تعمیر اور آپ علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارا اور والدہ کا نام شانی تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک عظیم نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور کرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ کی والدہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی آپ علیہ السلام کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے، اور آسمان اور زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کرتے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیار انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ کی توحید کی دعوت کو رد کر دیا، اور ساتھ ساتھ آپ کو سنسار کرنے کی بھی دھمکی دی اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔ فرمان الہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان کی تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار کو ہی پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائے استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرکین کے لیے دعائے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ فرمان الہی ہے، اے میرے رب، میرے باپ کو بخش دیجیے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابراہیم قیامت کے دن اپنے والد طارق یعنی جن کا لقب آذر سا سے اس حالت میں ملیں گے کہ ان کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ کو نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب ابراہیم علیہ السلام درخواست کریں گے، اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میرے سامنے تیری رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے کفار پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے، ابراہیم، تمہارے قدموں میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام قدموں کی طرف دیکھیں گے تو نجاست سے لترا ہوا ایک بچھو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے عین الیقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخر کار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کرے، اور میں قوم کے خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو درکنار اپنا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ چنانچہ اس دور میں بھی علم نجوم بڑا عام تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستارے کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری طبیعت ناساز ہے، فرمان الہی ہے۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا، پھر کہا، میری طبیعت خراب ہے۔ اس جواب پر قوم کے لوگ ابراہیم کو چھوڑ کر اپنا قومی تہوار منانے چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس بت خانہ میں گئے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے دے کر کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ سے انہیں توڑنے لگے۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اسی بڑے بت کی طرف لوٹیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانہ میں گئے اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ ان میں سے جن لوگوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ابراہیم کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ فرمان الہی ہے، وہ واپس آنے پر بتوں کا حال دیکھ کر کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا، اچھا اسے پکڑ کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ اسے دیکھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگے آئے تو انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کرنے کے لیے جواب دیا، بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ اپنے دلوں میں حق کے قائل ہو گئے اور دل میں کہنے لگے، حقیقت تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ فوراً اعتراف حقیقت سے مکر گئے، کہنے لگے، اے ابراہیم، تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بت بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ کے سوائے ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ آخر کار قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نذر آتش کرنے کے لیے ایک عرصے تک ایندھن جمع کرتی رہی۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی، اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق، جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں، کے ذریعے وہ دور سے آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اس بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو یہ لوگوں کو میری ربوانیت اور بادشاہ سے متنفر کر دے گا، اس نے میری حکومت چلی جائے گی۔ لہٰذا اس نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا، علیہ السلام سے عقیدہ کے بارے میں چند سوالات کیے کہ آپ علیہ السلام باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہو اور مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر میرے علاوہ آپ علیہ السلام کا کوئی رب ہے تو اس کی پہچان کرواؤ۔ آپ نے نمرود کو اللہ رب العزت کی پہچان کروائی۔
فرمان الہی ہے کہ آپ نے اس شخص پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا جبکہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر وہ کافر لاجواب ہو گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ محمد بن اسحاق علیہ السلام کا قول ہے کہ نمرود کے سامنے دو ایسے آدمیوں کو پیش کیا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ نمرود نے ان میں سے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس نے اس طرح یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی۔ نمرود کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں بلکہ ایک فضول عمل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح یہ عوام کی آنکھ میں دھول جھونک رہا ہے تو آپ نے ایک اور دلیل پیش کر دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل سنتے ہی نمرود لاجواب ہو گیا کیونکہ سورج کو مغرب سے نکالنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس دلیل سے وہ عاجز آ گیا اور اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ باقی نہ رہا، لیکن پھر بھی وہ ہردرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہا اور ہدایت نہ پا سکا۔ حضرت زید بن اسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام نمرود نے اپنے پاس رکھا تھا اور لوگوں میں خود تقسیم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے سے پہلے خود و نوش کی اشیاء اس سے لینے جاتے تو وہ دے دیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ آپ علیہ السلام کا توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مکالمہ ہوا تو اس نے آپ علیہ السلام کو کھانے پینے کی اشیاء دینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ پر بڑا اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے ہیں اور بیمار ہونے پر انہیں شفا دیا کرتے ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے گھر کے قریب آ کر گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے جن بوروں میں کھانے پینے کی اشیاء لانی تھی ان میں بٹی بھر لی اور گھر میں رکھ کر خود سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بطور معجزہ غلہ میں تبدیل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام جیسے ان بوروں کے پاس گئیں تو انہیں عمدہ قسم کے غلہ سے بھرے ہوئے پایا۔ انہوں نے وہاں سے غلہ لے کر کھانا تیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو کھانا تیار ہو چکا تھا جو آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ سے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا جو یہ غلہ آپ لائے ہیں میں نے اسی سے یہ کھانا تیار کیا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مٹی کو غلے میں تبدیل کر دیا ہے۔ نمرود ایک ظالم، جابر اور متکبر بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی بجائے اپنے آپ کو ایک رب کہلوانا شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسے فرمانبردار بندہ بن کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رغبت دلائی، مگر اپنی بادشاہ اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو رد کر دیا۔ حضرت زید بن اسلم علیہ السلام فرماتے ہیں جب نمرود بادشاہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 3 بار فرشتے نے یہی دعوت پیش کی، تینوں بار نمرود نے انکار کیا اور کہنے لگا تم اپنے لشکر لے اور میں اپنے لشکر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن نمرود نے سورج طلوع ہونے کے وقت اپنی فوجوں کو جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مچھروں کو بھیج دیا جنہوں نے نمرود کے فوجیوں کو اس طرح کاٹا کہ ان کے جسم پر صرف ہڈیاں رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود بادشاہ کی ناک میں بھی گھس گیا جو اسے بار بار کاٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعے اسے کافی عرصہ تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب اس کے سر پر کچھ مارا جاتا تو بادشاہ کو کچھ سکون ملتا، جب مارنا چھوڑ دیا جاتا تو مچھر پھر کاٹنے لگتا۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مچھر کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے لے کر بادشاہ تک کو توحید کی دعوت پیش کی، لیکن اس دعوت تبلیغ کو سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کسی نے قبول نہیں کیا۔ جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو قوم آپ کو تکلیف پہنچاتی۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم کی ہٹ درمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ان سے ناامید ہو کر اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر بابل سے ملک شام ہجرت کی تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ فرمان الہی ہے پس لوط ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ ہر چیز پر غالب، خوب حکمت کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک ملک
مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا، اور جب کسی خوبصورت عورت کے ساتھ اس کے خاوند کو دیکھتا تو خاوند کو قتل کروا کر عورت کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا۔ اگر عورت کے ساتھ باپ یا بھائی ہوتا انہیں قتل تو نہ کرواتا، لیکن عورت کو پھر بھی اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا۔ اس سے یہ اطلاع دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک انتہائی خوبصورت عورت کے ساتھ آئے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا، تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجنے سے پہلے یہ سمجھا دیا کہ میرے اور آپ کے علاوہ یہاں کوئی مومن نہیں اور مسلمان آپس میں اسلامی بھائی بہن ہیں۔ میں نے تمہیں ظالم بادشاہ کے سامنے اسلامی بہن کہا ہے۔ اگر وہ تم سے پوچھے تو تم بھی اپنے آپ کو میری بہن ہی کہنا، مجھے جھوٹا ظاہر نہ کرنا، ورنہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ پھر ظالم بادشاہ نے بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے تھوڑی دیر اجازت چاہی اور فوراً وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور عرض کیا، اے اللہ، میں آپ اور آپ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنے جسم کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر ایک سے محفوظ رکھا، بس اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے دعا مانگتے ہی بادشاہ زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا اور التجائیں کرنے لگا کہ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے اس مصیبت سے چھٹکارا کی دعا کر دیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پہلی حالت پر آ گیا، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اس نے دوبارہ وہی حرکت کی جو پہلے کی تھی۔ تیسری مرتبہ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے اپنے کارندوں کو بلا کر کہا، تم میرے سامنے عورت نہیں بلکہ کسی شیطان کو لائے ہو، اسے ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور بطور خادمہ ہاجرہ بھی اسے دے دو۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے دوران نماز ہی ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے کافر کی چال ناکام بنا دی اور ایک خادمہ حضرت ہاجرہ بھی دلوا دی۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور ہاجرہ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکل کر ایک ایسی بستی میں قیام پذیر ہوئے جو ہر لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر صدوم میں قیامت پذیر ہونے کی تعلیم دی تاکہ وہاں کے رہنے والے کافر، بدکار اور شریر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کر کے شام جاتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ میرا رب مجھے اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا اور ایمان و توحید پر ثابت قدم رکھے گا۔ جب آپ علیہ السلام کو شام کی مقدس سرزمین میں رہتے ہوئے 20 سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی خادمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوچتے ہوئے دے دی کہ شاید اللہ تعالیٰ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے 86 سال کی عمر میں آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرمان الہی ہے، پس ہم نے انہیں بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں اسماعیل کے مال و اولاد میں برکت نازل فرماؤں گا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد میں ہونے کی خوشخبری ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو میرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک ایسی وادی میں چھوڑا جہاں دور دور تک پانی اور آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ فرمان الہی ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد آپ کے عزت والے گھر کے پاس ایسے میدان میں بسائی جہاں کھیتی نہیں، اور اے ہمارے رب، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ یہاں نماز قائم کرے، پھر آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے جہاں حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ آپ نے انہیں بیت اللہ کے قریب اس جگہ بٹھا دیا جہاں آب زمزم ہے۔ اس وقت مکہ میں نہ تو پانی موجود تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کھجوروں کا ایک تھیلا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ ہمیں ایسی جگہ
چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ تو کوئی انسان ہے نہ ہی کوئی اور چیز۔ حضرت ہاجرہ نے کئی مرتبہ عرض کی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ تو آخرکار حضرت ہاجرہ نے عرض کیا کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ آپ ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچے جہاں سے آپ علیہ السلام کے بیوی اور بیٹا دکھائی نہیں دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں اور وہ شمع سے پانی پیتی رہیں یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور انہیں خود بھی بچے کو بھی پیاس لگ گئی۔ جب انہوں نے بچے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے تو وہ قریب ہی صفا پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، اس سے پانی مانگ لیں، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہ وہاں سے اتری اور نیچے کی طرف جگہ سے ہوتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھی۔ وہاں بھی ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اسی طرح 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہی حاجرہ علیہ السلام کا 7 چکر لگانا صفا مروہ کی صحیح ہے۔ 7ویں چکر پر جب حاجرہ علیہ السلام مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے بندے میں نے تمہاری آواز تو سنی ہے، کیا تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں اس وقت آب زمزم کا کنواں ہے وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر زمین کھود ڈالی اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ اس پانی کے چاروں طرف حوض کی طرح منڈیر بنانے لگی۔ جیسے ہی آپ اس پانی سے چلو لیتی تو وہ چشمہ خوب جوش مارتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ حضرت ہاجرہ نے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا تمہیں یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا والد مل کر بنائیں گے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اس وقت بھی بیت اللہ کی بنیادیں زمین سے اٹھی ہوئی تھیں۔ جب بھی بارش کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے وہاں پر کافی وقت گزارا۔ پانی نکلنے کے چند دن بعد جرہم قبیلے کے کچھ لوگ قریب سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں ضرور پانی ہے جس پر پرندہ گھوم رہا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی معلومات کرنے کے لیے بھیجے۔ ان دونوں نے آ کر پانی دیکھا اور پھر اپنے قافلہ کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ واقعی یہاں پانی موجود ہے۔ وہ لوگ بھی پانی کے لیے پاس آئے تو دیکھا اسماعیل پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی یہ شرط قبول کر لی اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں پر بلا لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان آپ علیہ السلام کو بذریعہ خواب اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب بیٹے کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے منع کے مینان میں پہنچے۔ جب آپ علیہ السلام بیٹے کو لٹا کر قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو قربان کروا کر آپ کی سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے بطور انعام آپ کو 100 سال کی عمر میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے وطن سے پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی سارہ جو کہ بانجھ تھیں انہیں بھی اولاد کی خواہش ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل میں بطور مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے طور پر ایک بچڑا ذبح کیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن وہ چونکہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو آپ علیہ السلام کو ان کی طرف سے کچھ خوف لاحق ہوا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے، ہم تو آپ کے پاس اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ جب فرشتوں نے حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو بڑا تعجب ہوا۔ فرمان الہی ہے اور ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس
خوشخبری لے کر پہنچے۔ انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جلد ہی ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کی بیوی جو قریب ہی کھڑی تھی یہ سن کر ہنس پڑی۔ ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ حضرت سارہ علیہ السلام سے کہنے لگے، وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو خود بھی بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہو؟ اے اس گھر کے رہنے والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہو۔ بے شک اللہ تعریفوں کے لائق بڑی شان والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا، آپ علیہ السلام نے اس کی فوراً تعمیل کی اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے کامیاب ہونے پر آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہوئے آپ کی اولاد میں برکتیں پیدا فرمائیں اور آپ کے اعمال کو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مکہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر شروع فرما دی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دیتے جا رہے تھے اور خلیل اللہ چنائی کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر لانے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ شروع اسلام میں اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بھی موجود تھے۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد اسی مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھنے کا حکم ہے اور فرمان الہی ہے، اور مقام ابراہیم کی نماز کی جگہ مقرر کر لو۔ جب تعمیر کرتے وقت دیواریں کچھ بلند ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے جنت سے ایک پتھر حجر اسود نازل فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو بیت اللہ کے دیوار کے ایک کونے میں نصب کر دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جنت سے نازل فرمایا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن آدم کی اولاد کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو چکا ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے والی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، فرمان الہی ہے، ہمارے رب، انہی لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے جو آپ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک کر دے، یقیناً آپ سب پر غالب خوب حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو محمد عربی کے لیے متعین فرما کر قبول فرما لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ کی خوشخبری اور اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں۔ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس سے شام تک کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بیت اللہ 10 مرتبہ تعمیر ہوا۔ سب سے پہلے اسے فرشتوں نے، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے، تیسری مرتبہ حضرت شیس علیہ السلام نے، چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، 5ویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، 6ٹھی مرتبہ جرہم قبیلے نے، 7ویں مرتبہ قسام بن کلاب نے، 8ویں مرتبہ قریش نے، 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اصل بنیاد پر تعمیر کیا تھا، لیکن بعد میں قریش مکہ نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے لوگوں میں اعلان کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے رقم اکٹھی کرو، لیکن اس کے لیے وہ رقم دو جس میں حرام کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ رقم کم جمع ہونے کی وجہ سے انہوں نے بیت اللہ کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم نے خانہ کعبہ تعمیر کرتے وقت اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اسے دوبارہ ابراہیم کی بنیادوں پر تعمیر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کی قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں یہ ضرور کرتا۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے زیادہ ببرکت زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مکہ میں بسنے والوں کے لیے خیر و برکت، امن اور رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں مانگی، جو اللہ رب العزت نے قبول فرما لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں آزمایا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم سے ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی، آپ پر خوب انعام و اکرام نازل فرمائے اور آپ علیہ السلام کو لوگوں کی امامت کا شرف عطا فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام کی درخواست پر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو نبوت بھی عطا فرما کر لوگوں کی امامت کا شرف بخشا۔ فرمان الہی ہے، اے نبی، اس کتاب قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، یعنی جس نبی پر کوئی کتاب نازل ہوئی وہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام پر بہت بڑا انعام تھا جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بہت سے نبی مبعوث ہوئے جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، جنہیں پوری کائنات کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا گیا، اور انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا جو آپ علیہ السلام سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ تمام لوگ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہو رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نہ صرف لوگوں کا امام بنایا بلکہ آپ علیہ السلام کو بنی نوع انسان کا پیشوا بنا دیا تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں اور آپ کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار 5 پختہ عزم والے پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں فخر کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک کے دعوے کو رد کیا اور یہ بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہی لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ مؤخر مسلمان صرف اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کے سب سے زیادہ حقدار وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ اب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پر ایمان لانے والے، ان سے نسبت رکھنے والے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ صرف مومنوں کا دوست ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور طریقہ کار کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کی تردید فرماتے ہوئے یہ وضاحت کر دی کہ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتری، وہ تمہارے ہم مذہب کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمان الہی ہے، اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری ہیں، پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام 172 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کے قریب ایک غار حبرون میں دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا اہتمام آپ کے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ آج کل وہ جگہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔